ویلکم گائز ان ایڈیز کامرس اکیڈمی۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اکاؤنٹنگ کے ایک امپارٹنٹ برانچ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے کچھ ڈائمنشنز اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ ہم کنٹینیوسلی اس سیریز کو چلائیں گے اسی چینل پر۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کو شیئر کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا ویڈیو لیکچر جو کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے بارے میں ہے۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ جیسے کہ اگر ہم برانچز آف اکاؤنٹنگ کی بات کریں گے، سب سے پہلے اکاؤنٹنگ ایک ایسی پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم ریکارڈ کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں ان ٹرانزیکشنز کو، بزنس کے ان ٹرانزیکشنز کو جو کہ مونیٹری ویلیو میں جن کا ہم حساب کتاب کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بات کریں گے، ایک واسٹ سبجیکٹ ہے اور ایک امپارٹنٹ آسپیکٹ ہے، ایک امپورٹنٹ جو برانچ ہے اکاؤنٹنگ کا۔ اس کے کچھ ڈائمنشنز ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور آج کی اس ویڈیو میں پرٹیکولرلی ہم اس کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کاسٹ اور کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ Cost is the amount of resource given up in exchange for some goods and services. The resources given up are money and money's equivalent expressed in monetary units. اس ڈیفینیشن سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم کاسٹ کی بات کریں گے، چونکہ اگر ہم جنرلی بات کریں کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بزنس سینیریو کی بات کریں گے، وہاں پر بائنگ اور سیلنگ ہوتی ہے، وہاں پر جو ٹرانزیکشنز جب بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کوئی اور چیز یہاں سے دینا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر دو چیزیں مینشن کی گئی ہے کہ ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا تو پیسہ دینا پڑتا ہے یا پیسے کا ایکویلنٹ دینا پڑتا ہے، یعنی کہ یا تو ڈائریکٹلی ہمیں میڈیم آف ایکسچینج ہم دیتے ہیں جو کہ منی ہے، اور یا اگر ہم منی نہ دے سکے یا منی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کوئی چیز دیتے ہیں اس کے بدلے، لیکن اس چیز کو بھی ہم یعنی کہ پیسے میں کنورٹ کرتے ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ کاسٹ کہلاتا ہے۔ اب جو کاسٹ اکاؤنٹنگ کی اگر ہم بات کریں گے، کاسٹ اکاؤنٹنگ کی سب سے پہلے ہم یہ ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ کاسٹ accounting is concerned with recording, classifying and summarizing costs for determination of cost of product or services, planning, controlling and reducing such costs and furnishing of information to management for decision making. یعنی کہ اگر ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بات کریں گے، کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم وہ تمام جو کاسٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ ایسرٹین کرتے ہیں جو کہ ریلیٹڈ ٹو پروڈکٹس ہوتے ہیں یا وہ سروسز کے ریگارڈ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان تمام کاسٹس کو ہم کلاسیفائی، ریکارڈ، سمرائز اسی کاسٹ اکاؤنٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور بات بھی جو ہے جو ہمارا اصلی ایم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کاسٹس کو مینیج کرتے اور کنٹرول کرتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں پرٹیکولرلی ہم ڈسکس جو کرنے والے ہیں وہ ہے ایولیوشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف کاسٹ اکاؤنٹنگ۔ بہت ضروری ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ جاننا کہ جو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے یہ کب سے ڈیولپ ہوئی اور کیا ریزن ہے کہ یہ لیٹ مارکیٹ میں کیوں آیا۔ یہ سبجیکٹ جو ہے ایز اے ڈسپلن، ایز اے پریکٹیکل اپلیکیبلٹی جو کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ہے وہ
مارکیٹ میں لیٹ شروع کیوں ہوئی یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کو زیادہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ڈیولپمنٹ اور ایولیوشن کی بات کریں. سب سے پہلے جو ہمیں آسپیکٹ دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے بیفور 19th سینچری. یہ امپورٹنٹ فیکٹرس ہے ایولیوشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف کاسٹ اکاؤنٹنگ میں. اور دوسرا ہے آفٹر 19th سینچری. اگر ہم 19th سینچری کی اگر ہم بات کریں گے 19th سینچری سے ہی ڈیولپمنٹ آف کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ شروع ہوئی. لیکن اگر ہم اس سے پہلے اگر ہم بات کریں گے اس سے پہلے کیا تھا. اس سے پہلے جو مارکیٹ میں جو آپریٹ ہوتی تھی وہ سمال انڈسٹریز آپریٹ ہوتی تھی. یعنی کہ جن انڈسٹریز کا ولیوم جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا. اور اس کے علاوہ چونکہ چھوٹا انڈسٹریز چونکہ چھوٹی تھی تو اس میں جو اوور ہیڈ کاسٹس تھے یعنی ٹوٹل کاسٹس میں جو انڈائریکٹ کاسٹس تھے اوور ہیڈ کاسٹس جو تھے وہ بہت کم تھے. اوور ہیڈ کاسٹس وائر ویری سمال. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ 19th سینچری سے پہلے جو ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی اتنی ضرورت نہیں پڑی. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ ایک اور ریزن بھی ہے اس کے پیچھے. وہ یہ ہے کہ جو نالج آف کاسٹ اکاؤنٹنگ تھی وہ لمیٹڈ تھی. نالج آف کاسٹ اکاؤنٹنگ یہ نالج جو تھی وہ لمیٹڈ تھی. اور یہی وجہ ہے کہ 19th سینچری سے پہلے کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے اس میں اتنی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی. اور جو اصلی ڈیولپمنٹ کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ہے وہ 19th سینچری میں ہوئی. اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے جو انگلینڈ میں ہوا. انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے جو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں وہ مارکیٹ میں آ گئی. لارج جو انڈرٹیکنگس ہیں لارج انڈسٹریز جو ہے وہ مارکیٹ میں آپریٹ ہونے لگی. اور لارج انڈسٹریز جو ہیں وہ ٹیکنالوجیز کی چینج کی وجہ سے وہ جب یعنی کہ اب فنشڈ گڈس کو مور ایفیشینٹلی یعنی کہ پروڈیوس کرنے لگے تو اس میں ایک اور چیز ہوا کہ جو اوور ہیڈ کاسٹس جو تھے وہ اب یہاں پر جو انڈسٹریز کی ہیں وہ بڑھ گئے. یعنی انڈائریکٹ کاسٹس جو ہے اوور ہیڈ کاسٹس جنہیں ہم کہتے ہیں یا انڈائریکٹ کاسٹس وہ اب یہاں پر بڑھنا شروع ہو گئے. اوور ہیڈ کاسٹس وائر لارج. تو یہ کچھ دو آسپیکٹس ہیں دو فیکٹرس ہیں جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو ڈیولپمنٹ ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی وہ 19th سینچری کے بعد میں ہی شروع ہوئی. لیکن یہاں پر ایک چیز ہمیں دیکھنا ہے کہ جب 19th سینچری میں کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی یہاں پر سب سے پہلے جو اس کا جو آغاز تھا یعنی کہ اس سینچری کا جو سب سے پہلے ٹائم میں کیا ہوتا تھا یہاں پر صرف ایک ہی چیز کیلکولیٹ کیا جاتا تھا اس کو بولتے ہیں ہم پرائم کاسٹ. کاسٹ اکاؤنٹنگ میں صرف پرائم کاسٹ ہی جو ہے وہ
کیلکولیٹ کیا جاتا تھا. تو اس کے بعد اگر ہم 1913 کی اگر ہم بات کریں گے، 1913 میں کیا ہوا، امریکہ کا ایک رہنے والا بندہ ہے جس کا نام ہے جیروم لی. اس نے ایک کتاب ایک لکھی، اور اس کتاب کا نام کیا تھا، اس نے ایک کتاب ایک لکھی اور اس کتاب کا نام ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ تھیوری اینڈ پریکٹس. یہ اس نے ایک کتاب ایک لکھی، یہ اس نے 1913 میں لکھی. اور اس کتاب میں کیا تھا، اس کتاب میں وہ تمام اس نے ٹیکنیکس دیے جن ٹیکنیکس کو استعمال کر کے مینوفیکچرنگ یونٹس نے اپنے کاسٹس جو ہے وہ کنٹرول کرنا شروع کیے. تو اس کے بعد 1914 سے جو ہے 1914 سے ریئل ڈیولپمنٹ آف کاسٹ اکاؤنٹنگ یہ شروع ہوئی. اور اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے، یعنی کہ انڈیا کی اگر ہم بات کریں گے، انڈیا میں جو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے، کاسٹ اکاؤنٹنگ ان انڈیا، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی انڈیا میں، وہ ہمیں آفٹر انڈیپینڈنس جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے. آفٹر انڈیپینڈنس کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہی کہاں پر، انڈیا میں، یعنی کہ 1959 سے یہ ڈیولپمنٹ کاسٹ اکاؤنٹنگ کی انڈیا میں شروع ہوئی. یہ اکاؤنٹنگ جو انڈیا میں کاسٹ اکاؤنٹنگ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ اس کے کچھ ریزنس ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ مال پریکٹس ہوتی تھی. جو کاسٹ مینوفیکچرنگ جو کنسرنس تھے وہ اپنے کاسٹس کو چھپاتے تھے. وہ جب اپنے اسٹیٹمنٹس اینولی پریزنٹ کرتے تھے، یا کبھی جو لیگلی جو ٹیکس پے کرنے کے لیے جو وہ اپنے جو فائنانشل اسٹیٹمنٹس دکھاتے تھے یا پریزنٹ کرتے تھے، وہاں پر وہ کہیں نہ کہیں انڈر اسٹیمیشن یا اوور اسٹیمیشن آف کاسٹس کرتے تھے. اس کی وجہ سے جو یعنی کہ وہ پھر چلے جاتے تھے گورنمنٹ، اور گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کو ان کی مدد کرنی پڑتی تھی تاکہ وہ سٹینڈ رہے مارکیٹ میں. تو اس کے بعد جو ہے یہ جو کاسٹ اکاؤنٹنگ کی نیڈ ہے یہ فیل ہو گئی. اور اس ریگارڈ میں جو کمپنیز ایکٹ 1956 ہے، جو کمپنیز ایکٹ ہے، کمپنی ایکٹ 1956، اس میں ایک سیکشن ایڈ کیا گیا 233B. اس سیکشن کے مطابق کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے یہ ایک منڈیٹری پروسیس بن گئی، ایک کمپلسری پروسیس بن گئی. کن کے لیے؟ مینوفیکچرنگ، خاص طور پر مینوفیکچرنگ کنسرنس کے لیے. اور اسی سیکشن کے تحت جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ ول اپوائنٹ an auditor for
ascertainment of real costs in order to avoid window dressing. یہ ونڈو ڈریسنگ میں نے یہاں پر ورڈ استعمال کیا. ونڈو ڈریسنگ کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں کچھ اور دکھنے میں کچھ اور، یعنی کہ یہی ہے کہ جو مینوفیکچرنگ کنسرنز تھے ان کی جو ریئل سچویشن کچھ اور ہوتی تھی. کبھی زیادہ پروفٹس ہوتے تھے، کبھی کم کاسٹس وہاں پر لگے ہوتے تھے، لیکن وہ زیادہ دکھاتے تھے تاکہ ان کو ٹیکس لیبلٹی ان کی جو ہے وہ کم ہو جاتی تھی. اور یہ کچھ ریزنز تھے ان کی وجہ سے جو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے یہ انڈیا میں ڈیولپ ہوئی. اور ایک اور چیز جو مطلب جو ورلڈ لیول پہ جو کاسٹ اکاؤنٹنگ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ فادر آف جو ایف ڈبلیو ٹیلر ہے، ایف ڈبلیو ٹیلر جو ہے یہ فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ ہے. فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ. اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ریولیوشنری ماڈیول ایک مینجمنٹ کے لیے دیا کہ جو مینجمنٹ ہے یہ ایک ڈیولپڈ وے میں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے بھی جب یہ پریکٹیکلی وہاں پر اپلائی ہو گیا مینوفیکچرنگ کنسرن میں تو اس کی وجہ سے بھی جو نیڈ ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی وہ وہاں پر فیل ہو گئی اور کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شروع ہوئی. اور اب ہم دیکھیں گے کہ ریزنز کیا ہے، کیا کیا ریزنز جو ساری یہ ڈسکشن ہم نے کی اس کی بنا پر ہم یہ دیکھیں گے آپ کہ کیا کیا ریزنز تھے جس کی وجہ سے کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ لیٹ ہو گئی. اس میں جو سب سے پہلا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ جو پروسیسز تھی پہلے پروسیسز وائر سمال، یعنی کہ مینوفیکچرنگ جو یونٹس تھے وہ لارج سکیل پہ پروڈیوس نہیں کرتے تھے. یہ سب سے پہلا ریزن ہے لیٹ ڈیولپمنٹ آف کاسٹ اکاؤنٹنگ. اور اس کے بعد جو دوسرا ریزن ہے وہ ہے کہ میتھڈز جو تھے کاسٹ اکاؤنٹنگ کے وہ کاسٹ اکاؤنٹنٹس وہ چھپا کر رکھتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہم پہ کوئی برڈن نہ پڑے. تو اسی لیے وہ جو میتھڈز تھی کاسٹ اکاؤنٹنگ کے وہ یعنی کہ چھپا کر رکھتے. میتھڈز آف کاسٹ اکاؤنٹنگ were kept secret. یہ بھی ایک ریزن تھا. اور ایک امپورٹنٹ ریزن جو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ بھی میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں آپ کے لیے. وہ یہ ہے کہ اوور ہیڈ کاسٹس جو تھے، اوور ہیڈ کاسٹس ویری سمال. اوور ہیڈ کاسٹس جو تھے
وہ بہت کم تھے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بہت لیٹ ڈیولپ ہو گئی. اور اس سے پہلے کاسٹ اکاؤنٹنگ سے پہلے چونکہ فائنانشیل اکاؤنٹنگ آلریڈی جو تھی وہ آلریڈی مارکیٹ میں ایز اے کی رول ادا کر رہی تھی، خاص طور پر مینوفیکچرنگ کنسرنس اور تمام بزنس کنسرنس کے لیے. اور اس کے بعد جو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے اس کی بھی نیڈ جو ہے وہ فیل ہوئی. اور بعد میں 19 سنچری کے بعد جو ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے، اور 19 سنچری کے بعد ہی اس کی اصلی ڈیولپمنٹ ہو گئی. انشاءاللہ ہم کنٹینیوسلی اس لیکچر سیریز کو کریں گے. اگر کسی بھی ریزن سے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز اس کو شیئر کیجئے. تھینک یو فار واچنگ.